السلام علیکم. یہ ویڈیو نمبر 13 ہے، ایک رنگ دو روپ، اس کی ویڈیو نمبر 13. اور اب تک میں یہ ڈرامہ سیریل تھی 22 ایپیسوڈ کی. تو آپ کو جیسے یاد ہے شروع کی ویڈیو میں نے اس کی پوری کہانی یعنی سائنوپسس آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور پھر ہر ایپیسوڈ یعنی 22 ایپیسوڈ ہے، ہر ایپیسوڈ کا الگ الگ سائنوپسس بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پچھلی ویڈیو نمبر یہ 12 میں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا سائنوپسس کا مرحلہ. تو اس سیریل کے 2 ایپیسوڈ میں نے لکھ کر رکھے ہیں. تو وہ ایپیسوڈ میں سے جو پہلا ایپیسوڈ ہے وہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ایپیسوڈ کے اندر جو آپ کو اس میں کہ پہلے سائنوپسس کے بارے میں ڈرامہ سیریل میں بتا چکا ہوں پہلے کہ ڈرامہ سیریل جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے ہر ایپیسوڈ کے سائنوپسس ہمیں تیار کر کے ٹی وی چینل والوں کو یا پروڈکشن والوں کو دینے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان کے جو رائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں کانٹیکٹ ڈپارٹمنٹ کے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں یہ کہاں سے یہ اس کو اٹھا رہے ہیں رائٹر صاحب اور کہاں پہ جا کے اس کو یہ ختم کر رہے ہیں. تو سسپینس کا معیار برقرار رکھنے کے لیے اور کہانی کا اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا معیار کو برقرار رکھنے کے لیے وہ سائنوپسس کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ میں نے اس کی تیاری کی تھی. تو آپ کو اس سامنے پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ سیریل میں یہ چیز ہوتی ہے. سیریل جو ہوتی ہے نا یہ 20-22 ایپیسوڈ سے لے کے 26 یا کبھی کوئی بہت زیادہ تو 30 ایپیسوڈ سے زیادہ کی سیریل نہیں ہوتی. جبکہ جو سوپ ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے. سیریل جو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے اور جو سوپ ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے. اور وہ ہوتا ہے 100 ایپیسوڈ کا کم از کم ہمارے یہاں جو سسٹم بنا ہوا ہے. اس میں ہم سائنوپسس ہر ایپیسوڈ کے نہیں لکھتے ہیں. ان میں شروع کے 5 ایپیسوڈ لکھ کے ہم کانٹیکٹ کو دے دیتے ہیں، پھر ہر ایپیسوڈ کو وہ دیکھتے رہتے ہیں. وہ کمپلیٹ ایپیسوڈ ان کے پاس جاتا ہے. اس میں سائنوپسس کا مسئلہ درپیش نہیں آتا. اس میں صرف شروع میں جب آپ سوپ کا جب مین کہانی یا سینٹرل آئیڈیا دیتے ہیں تو وہ اس کو طلب کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹل سوپ کا وہ کہتے ہیں کہ آپ سائنوپسس دے دیں. تو یہ فرق کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے حضرات لکھنے والے ہیں تو وہ ان کو ایک یہ رہنمائی حاصل ہو جائے اس بات کی. اچھا، اس سیریل میں نے ایک حمدیہ نظم لکھی تھی اور میں پہلے بھی اس نظم کا ذکر کر چکا ہوں اس میں. تو یہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں دیکھیں یہ نظم کیسے کیسے سچویشن کے ساتھ شامل ہوگی. تو اس لیے اس نظم کے جو ہیں میرے پاس یہ تقریباً 5 اشعار ہیں. تو وہ میں اپنی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. پھر یہ ایپیسوڈ میں سچویشن کے حساب سے کس سے یہ نظم یہ اس میں شامل ہوگی، وہ جو اس کہانی کے تاثر کو اور اس ڈرامے کو ایک نیا تاثر دے گی، ایک جذباتی کیفیت ہو جائے گی. اور دیکھنے والے جو نا وہ مسحور ہو کر وہ بس اس کو دیکھتے ہی چلے جائے گا. یہ سچویشن اس میں پیدا ہوگی. وہ آپ کو انشاءاللہ یہ دونوں ایپیسوڈ میں نظر آئے گا. تو یہ حمد وہ شروع ہے، وہ حمدیہ نظم ہے یہ اللہ اللہ. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ نصرت فتح علی خان صاحب یا عبدہ پروین جو یہ صوفیزم کے یہ چیزیں جو کھاتی ہیں کافی وغیرہ یہ صوفیانہ یہ اسی طرز پہ ہوگا یہ. تو اس میں پہلا شعر کہ میرا راز بھی تو ہم راز بھی تو، یعنی میرا راز بھی تو ہم راز بھی تو، میری لے بھی تو میرا ساز بھی تو، اللہ اللہ. یہ ہے. دوسرا شعر ہے میرا باطن بھی تو میرا ظاہر بھی تو، میرے جیون کا پالن ہار بھی تو، اللہ اللہ. تیسرا شعر ہے اس کا میرا ماضی بھی تو میرا حال بھی تو، میری کشتی بھی تو میرا ساحل بھی تو، اللہ اللہ. یہ پھر اس میں ہے. چوتھا شعر ہے میں عاجز ہوں بے نیاز بھی تو، یعنی میں عاجز ہوں بے نیاز بھی تو، میرے صبر کی آواز بھی تو، اللہ اللہ. اور یہ 5واں شعر ہے میری چھاؤں بھی تو میری دھوپ بھی تو، میرا رنگ بھی تو میرا روپ بھی تو، اللہ اللہ.
تو یہ 5 اشعار ہیں جو ایک صوفیانہ انداز میں کسی بھی گلوکار سے اس کو گوا کے اس کو ایک اچھی میوزک کے ساتھ اور اچھے اس کے کمپوزنگ کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے گا اور سین کے ساتھ یہ اٹیچ کیا جائے گا. تو اس پہلے ایپیسوڈ کے اندر جو کردار ہیں وہ ہم کردار لیتے ہیں پہلے اس میں کہ اس میں کتنے کردار ہیں. تو کرداروں کے بارے میں آپ نے یہ سائنسز میں سب آپ کی نالج میں ہے، لیکن میں اس کو میں ایک دفعہ پیش کر دیتا ہوں. صابرہ کا کردار ہے، آپ پتہ ہے، آپ کنٹینیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ آئیڈیا ہو جائے گا. ایک صابرہ کا کردار ہے. سجاد ہے، ثنا، ثانیہ، عامر، شرجیل، سنوبر، شگفتہ، یہ وہ کردار ہیں جو پر منٹ اس سیریل میں چل رہے ہیں. اب اس ایپیسوڈ میں 2-3 کردار بڑھ رہا ہے. اس میں ایک ہے چوکیدار، یعنی یہ کالج کا گیٹ کا چوکیدار ہے، اس کا کردار ایک ہے. اچھا، خاتون وہ ہے ایک ان کا ایک کردار ہے، خاتون کلر ہے. اور 2 لڑکیاں ہیں، راہیلہ اور شنیلا، یہ ثانیہ کی دوست ہے. یہ اس کے علاوہ کالج کی چند لڑکیاں وغیرہ اور یہ چند اور راگیر وغیرہ کے یہ اس میں. تو یہ ایپیسوڈ کا آپ کا یہ کاسٹ کا ہو گیا. جب کاسٹ آپ لکھتے تو ایک تو جنرل کاسٹ ہوتی ہے، وہ تو کنٹینیو ہر سیریل میں آپ کو ملتی ہے، لیکن کچھ کردار آپ اضافی طور پہ ایک 2 انٹری کے ہوتے ہیں، وہ کسی سچویشن کے حساب سے، تو اس کو آپ شامل کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے. اچھا جی، اب یہ ہے کہ سین نمبر 1 یہ ایپیسوڈ بھی ایک سین نمبر 1 ہے. وقت فجر کا وقت ہے. مقام صابرہ کا گھر. کردار صابرہ اور ثنا. تعارف سارا ویڈیو میں سب آپ کو پتہ ہے سارا. اب شہر کا ایریل بھی. مسجد کا منظر. مسجد فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہے. الصلاۃ خیر من النوم. یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کل جو سنایا جا رہا ہے وہ اس لیے صرف آئیڈیا ہو جائے گا کہ فجر کی اذان ہے، اس کا مطلب ہے کیونکہ رات کے وقت میں عشاء کی اذان بھی ہوتی ہے. تو رات میں سین میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب اس کو دکھا رہا ہوں مسجد کا سین یا اور وہ تو مسجد سے آؤ تو مسجد کا سین دکھا جائے گا اس کا. تو الصلاۃ خیر من النوم کا الفاظ ہے. ایک غریب بستی ہے، پھر غریب بستی کا منظر ہے، پھر صابرہ کے گھر کا بیرونی منظر، اور اب گھر کے اندر کا منظر. تو اندر صحن، اس کے ساتھ 2 کمرے، ساتھ ہی کچن. یہ لوکیشن بیان کی، کیونکہ جب آپ پہلا سین لکھ رہے ہیں اور تو آپ تھوڑا سا یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں اس میں ہیں اور یہ کون سے علاقے میں اس کا گھر ہے. پھر جو آئندہ جو سین آئیں گے اس میں اتنی ساری وضاحت نہیں لکھی جاتی کہ یہ کون سی جگہ یہ وہ پھر ڈائریکٹر ہوتے ہیں یا ایڈیٹنگ والے، وہ صرف ایک ہلکا سا 2-4 سیکنڈ کا وہ گھر کے بیرون منظر دکھا دیتے ہیں کہ ابھی اس گھر کی اور اندر یہ سین چلے گا. یہ ایک چیز ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا کمرہ ہے. اس میں ایک ڈبل بیڈ ہے، ٹیبل کرسی ہے، ان پہ چند کتابیں وغیرہ ہیں، چھوٹا موٹا گھر کا سامان جو غریب گھر کا ہوتا ہے. صابرہ جہاں نماز بچھائے نماز پڑھ رہی ہے اور بیڈ پر ثنا سو رہی ہے. صابرہ سلام پھیر کر ثنا کو دیکھتی ہے. ثنا سو رہی ہے تو صابرہ مسکرا کر اسے آواز دیتی ہے، یعنی اس کی محبت ہے ماں کی، تو وہ محبت کے تاثر کے ساتھ ہوتا ہے. ثنا اٹھو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. ثنا آنکھیں کھولتی ہے، آنکھوں میں نیند کا خمار. بڑی بامشکل اٹھتی ہے اور ثنا جمائی لیتی ہے اور ثنا کہتی ہے یہ فجر کا وقت کچھ جلدی نہیں ہو گیا. صابرہ ثنا کو کاہلی سے اٹھتے دیکھ رہی ہے اور بڑے پیار سے کہتی ہے وقت تو اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے، یہ ہم انسان ہیں جو سستی اور کاہلی سے اس کی قدر کھو دیتے ہیں. لیکن یہ سیریل ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر جملے کی ایک معنویت کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ اس میں اس کا ایک جملہ لکھنے کا کام. اچھا، یہ سن لیتی ہے. اس کے بعد ثنا اچھا کوئی جملہ آپ کو لگے نا کہ یہ گزر گیا تھا اس کو
रिवाइंड करके वीडियो, क्योंकि वीडियो है मसला तो है नहीं, रिवाइंड करके आप इसको देख के कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिपीट करूँगा तो जो लोग समझ जाते हैं उनको बोरियत महसूस भी ना हो। ये सना साबरा की बात सुनते हुए के करीब आ चुकी है, साबरा के गले में बाहें डालकर मोहब्बत भरे लहजे में जवाब देती है, लीजिए अम्मी, आपकी बेटी वक्त की रफ्तार के साथ खड़ी होगी। जुमले पे जुमला आया है। साबरा के चेहरे पे ममता की चमक है, ये हम लिखते हैं ये डायरेक्शन के अंदर। ये जो होता है ना, ये इसके तासुरात इसके आर्टिस्ट के कि ये किस तासुर से इस जुमले को कहेगा। ये तो यहाँ पे इसका वो एक दिखाया जाएगा, साबरा के चेहरे पे ममता की चमक है, ये टच किया जाता है ताकि इससे एक होता है कि ये एक सीन की गहराई होती है, आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है कि यार मुझे ये करना है ताकि मेरी वो हो कि हमें बहुत अच्छा मैंने काम किया। और प्यार भरे लहजे में साबरा उसे डांटती है, वज़ू करके नमाज पढ़ लो, बातों में वक्त ज़ाया मत करो। सना साबरा से अलग होकर जाते हुए वो कहती है, तो ठीक है पहले नमाज पढ़ लो फिर बातें करती हूँ। साबरा ममता भरी नजरों से सना को जाते हुए देख रही है। एक सिचुएशन के साथ म्यूजिक चलेगी और ये सीन यहाँ कट हो जाएगा। सीन कट हो गया और हमारी वीडियो का वक्त भी यहाँ मुकम्मल हो गया। एक बात मैं आपकी गुजारिश कर दूँ कि आपने इसके सामने साइनोप्सिस देखे हैं तो सुने हैं आपने, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो ये एपिसोड है 2 अभी पहला चल रहा है, इसको और उसको साइनोप्सिस के साथ मैच करके चलिएगा। वो वीडियो भी आप रखें अपने सामने, और ये वीडियो जो मैं इसमें साइनोप्सिस ये मैं सीरियल का जो एपिसोड पूरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसको भी सामने रखें, तो आपको मुवाजना हो जाएगा कि साइनोप्सिस जब हम लिखते हैं और उसको बस सीन बनाते हैं, ये उन लोगों के लिए जो एज ए राइटर ये काम सीखना चाहते हैं उनके लिए एक मुफीद चीज़ होगी। आगे जैसा आपका दिल चाहे जिस तरह आपका है, तो इंशाल्लाह वीडियो नंबर 14 में इस तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जो शोबिज़ के मुतालिक लोग हैं उन तक इसका तारुफ ज़रूर पहुँचाए। इस कोशिश के लिए मैं आपको मशकूर और ममनून रहूँगा। मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन अंदर मेरे तमाम कॉन्टेक्ट्स मौजूद है, आप उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वीडियो नंबर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।